کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کے کمپیوٹر انٹرنیٹ چلاؤ جہاں لوگ دیکھ رہے ہو، خود اس کا اہتمام کرو، اکیلے کمرے میں نہیں بیٹھو، اکیلے کمرے میں بیٹھو گے لازماً گناہ ہوگا، تو ان چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرو۔ سچا داعی انتہائی مشکل حالت میں بھی دعوت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی مسئلہ توحید بیان کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ آخر میں آیت آتی ہے، میں عرض کرتا ہوں، آخر میں آیت ہے، ابھی سن لیں۔ یہ پورا سورہ یوسف کا قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے میرے نبی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں نا تیرا راستہ کیا ہے، ان کو بتا دیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ۔ دیکھو دین کے بہت سارے شعبے ہیں، سب شعبے برحق ہیں، جہاد بھی، تعلیم بھی، ذکر بھی، تبلیغ بھی، اور بہت ساری دین کی خدمات ہیں، سب ٹھیک ہیں، لیکن بعض خدمات کو بعض پر مزیت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نکلے، ایک حلقہ بیٹھ کر ذکر کر رہا تھا، ایک حلقہ تعلیم و تعلم، دین کے علم کی باتیں کر رہا تھا۔ آپ علم والوں کے ساتھ بیٹھ گئے، آپ نے کہا انما بعثت معلما، مجھے تو تعلیم دینے والا استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، باقی کل علی خیر، ذکر والے بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہے اگر اپنا تیرے سے پوچھے نا تیرا خاص راستہ کیا ہے، تو کہہ دے قل ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ۔ ہذا قریب کے لیے آتا ہے عربی میں، ذاکا دور کے لیے، یہ نہیں کہا وہ میرا راستہ، وہ کہتے تو اشتباہ ہے وہ یہ ہے، وہ جب میں کہوں نا یہ، تو اس میں کوئی بھی اشتباہ نہیں، یہ میرا راستہ کیا، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، تبلیغ کا کام کرتا ہوں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کو کہ میرے نبی ان کو واضح بتا دیں میرا خاص راستہ کون سا ہے، دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے۔ یہ بھائی رائیونڈ کی بات نہیں ہو رہی، صرف یہ اللہ کہہ رہے ہیں ادعو الی اللہ، دعوت کا راستہ میرا ہے، علی بصیرۃ، اور اندھی دعوت نہیں کہ رٹے رٹائے لفظ کہہ دیے، علی بصیرۃ، خوب سوچ سمجھ کر، عقل سے میں یہ بات سمجھ کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہی راستہ دنیا میں کامیابی کا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ اللہ اپنے نبی سے قرآن میں کہلوا رہے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ اپنے نبی سے قرآن میں کہلواتے ہیں تو بڑی اہم بات ہوتی ہے، یعنی اللہ یہ نہیں کہتے میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ اپنے نبی کو بولتے ہیں میرے نبی قل، آپ یہ کہیں، تاکہ نبی کی زبان سے یہ بات ہو جائے، سب لوگ سن لیں میرا راستہ دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے۔ اور داعی کو یہ حرص ہونی چاہیے کہ ہر وقت ہر جگہ دعوت کب دینی ہے، ہر وقت دینی ہے۔ کس کو دینی ہے؟ ہر کسی کو دینی ہے۔ کتنی دینی ہے؟ جتنی میسر آ جائے دینی ہے۔ کس طرح دینی ہے؟ جو طریقہ میسر آ جائے دینی ہے۔ ہر وقت یہ دھن ہو، جو گاہک ہوتا ہے نا، کوئی آدمی چیز بیچنے والا ہو، اس کو یہ دھن ہوتی ہے۔ ایک آدمی پراپرٹی کا کام کرتا ہے نا، کہیں دیکھے گا کوئی آدمی کہے گا پراپرٹی، اس کو گھیر لے گا، ہاں میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، لینی ہے۔ تو بھائی ہمارے گاہک ہیں، یہ جو امت ہے نا ساری، ہر آدمی کو اپنا پوٹینشیل گاہک سمجھو، اور وہ جب مل جائے، وقت مل جائے، گھما پھرا کے بات آپ نے دعوت پر لے آنی ہے۔ ادھر کی بات تاجر ہے، تجارت سے بات شروع کرو، دعوت پر لے آؤ۔ ملازم ہے، ملازمت سے بات شروع کرو، دعوت پر لے آؤ۔ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وہاں سے بات شروع کرو، دعوت پر لے آؤ، مثال دے کر۔ یہ دھن ہونی چاہیے، لگن، یہ فکر، یہ جلن، یہ کڑن، کہ کس طرح یہ امت اس امت کی حالت تبدیل ہو جائے، کس طرح امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اعمال پر آ جائے۔ یہ جلن اور یہ کڑن لگے گی جلن اور کڑن والوں کے ساتھ بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر نہیں لگے گی۔ آگ جل رہی ہے وہاں پر آپ یہاں بیٹھ کے آپ کو گرمی نہیں آئے گی، آگ کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھنا پڑے گا۔ جب تک دعوت والوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے دعوت نہیں آئے گی۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صاحب نے لکھا ہے صحبت کا بڑا اثر ہے۔ آپ مجاہدین کے ساتھ بیٹھو بہادری آئے گی، عورتوں کے ساتھ بیٹھو بزدلی آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور خسیس پیشے والوں کے ساتھ بیٹھو آپ کا بھی دماغ خراب ہو جائے گا، تاجروں کے ساتھ بیٹھو اونچی اونچی باتیں کرو گے، مفکرین کے ساتھ بیٹھو بہت اونچی باتیں کرو گے۔ تو داعی کے ساتھ بیٹھو گے، دین کی دعوت کی جلن اور فکر جو اس کو ہے آپ کو ہو جائے گی۔ علماء کے ساتھ بیٹھو گے علم آئے گا، سمجھ آئے گی، عقل آئے گی۔ عقل مندوں کے ساتھ بیٹھو گے عقل آئے گی، بے وقوفوں کے ساتھ بیٹھو گے بے وقوفی آئے گی۔ تو علماء کی خدمت میں بیٹھو گے علم کی بات آئے گی، دین والوں کے ساتھ بیٹھو گے دین کی فکر جلن آئے گی، اپنی فکر جائے گی۔ تو ماحول تبدیل کرنا ہے، جب تک ماحول تبدیل نہیں ہوتا تو یہ سارے بیٹھنا بیکار ہے۔ اس ماحول میں لگ کر اپنے آپ کو دین کے راستے میں لگانا ہے۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ ہاں جی، صبر کی فضیلت بہت ہے۔ آخری بات، یوسف علیہ السلام نے صبر کتنا کیا، کتنا صبر کیا، 20-40 سال صبر کیا۔ بعض ہم لوگ صبر کرتے بھی ہیں تو 2-4 مہینے سال صبر کر لیا، بس ہو گیا نا، اتنا تو صبر کر لیا، ابھی کب ملے گا؟ تو صبر کتنا کرنا ہے؟ موت تک کرنا ہے، نتیجہ تو آخرت میں لینا ہے، دنیا میں تھوڑی لینا ہے۔
صبر کی فضیلت بہت ہے، اس کے نتائج بہترین ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ جو اللہ کے آخری بات جو اللہ کے کام میں لگتا ہے، اللہ اس کے دامن پر لگنے والے داغ خود دھلوا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے کام پہ لگے، یوسف علیہ السلام پر بے حیائی کی تہمت لگی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے خود صاف کرا دی، انہی کے لگانے والوں کی زبان سے انہوں نے کہہ دیا ہماری غلطی تھی، یوسف صاف تھا۔ لہذا آپ طریقہ یہ ہے دعوت کا کہ بھائی دین کے کام میں لگ جاؤ، جب لگو گے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے، الزامات لگائیں گے، الزامات کی پرواہ نہیں کرو، الزامات کی پرواہ نہیں کرو، اپنا کام کیے جاؤ، ان الزامات سے اللہ خود پاک کرے گا۔ دیکھیں پاکستان میں اس وقت بہت دینی تحریکیں چل رہی ہیں، ہر ایک کا اپنا کام ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کے کامیابی کا ایک زبردست راز یہ ہے، یہ لوگ جواب نہیں دیتے، یعنی فضول جواب نہیں دیتے۔ کوئی صحیح اعتراض کرے تو سوچنا چاہیے، اخلاص سے کوئی بات کے سوچنا، لیکن فضول اعتراض برا اعتراض کر رہا ہے۔ چلہ کہاں سے ثابت ہے؟ گشت کہاں سے ثابت ہے؟ تعلیم کہاں سے ثابت ہے؟ فضائل اعمال کون سی آسمان سے نازل ہوئی ہے؟ اس سے روزہ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں کو بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا کہاں سے ثابت ہے؟ اب بھائی جہاں ثابت ہے وہاں تم نے پڑھا نہیں، اخبار جہان میں تو نہیں لکھا ہوا، جنگ میں تو یہ نہیں چھپتا کہ کہاں ثابت ہے، اور جہاں لکھا ہوا ہے وہاں پڑھتے نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ یہ حضرت مولانا طارق امین صاحب جواب دیا کرتے ہیں، جہاں لکھا ہوا ہے وہاں پڑھتے نہیں ہیں، جہاں پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا کوئی نہیں، ہم کیا کریں؟ مکی زندگی رسول اللہ کی دیکھ لو، گشت مل جائے گا، 3-4 سال آپ نے گشت کیے خیموں میں۔ چلہ دیکھنا ہے، اللہ کے نبی کی وحی سے پہلے کی زندگی دیکھ لو، اللہ کے نبی نے غار میں چلے کاٹے، اپنے آپ کو الگ کیا ہے۔ تعلیم دیکھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مسجد نبی میں تعلیم کے حلقے لگ رہے ہیں، کیا چیز ہے؟ ایک ایک چیز تو ثابت ہے، ہم کو ثابت نہیں ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ بھائی اعتراضات کی پرواہ نہیں کرنی، جو لوگ پیچھے پڑے رہیں، کوئی لگے رہیں، کوئی بھوکیں گے، کوئی بات کریں گے، کوئی خواہ مخواہ کی کریں گے، آپ نے اپنا کام لگے رہنا ہے۔ خلق پسے دیوانہ و دیوانہ بکارے او، اللہ کے عاشق اور دیوانہ بننا ہے۔ دیکھو کبھی پاگل کو دیکھا ہے نا، ٹریفک سنبھال رہا ہوتا ہے تو سارے کہہ رہے ہوتے پاگل ہے پاگل ہے، ہنس رہے ہوتے ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے، یا جو بھی کام کر رہا ہے کہ اپنے کام میں لگا ہے۔ تو ساری دنیا پاگل کے پیچھے پاگل ہے پاگل ہے، پاگل اپنے کام میں لگا ہے، تم اللہ کے لیے پاگل بن جاؤ۔ ساری دنیا کہتا رہے پاگل ہو گیا ہے، مولوی بن گیا ہے، ملا ہو گیا، یہ ہو گیا، دنیا چھوڑ دی، تم اپنے اللہ کے کام میں، ہاں بھائی میں پاگل ہوں، ٹھیک ہے، اپنے کام میں لگے نا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور خیریں ہماری جھولی میں ڈالیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک جی بات پوری ہو گئی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نقشہ تھوڑا سا دیکھ لیں، میں ذرا سمجھا دوں آپ کو۔ یہ جو عالم اسلام کا نقشہ ہے نا، یہ سمجھ میں آنا چاہیے، یہ بہت کام، اس کو دیکھتے رہا کریں آپ، جغرافی کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھو یہ ہے القدس، یہ پرانا نقشہ ہے، یہ فلسطین ہے، اور یہ ادھر القدس کے ساتھ چھوٹی سی بستی تھی کنعان، یہ الخلیل ہے، حضرت ابراہیم کا گاؤں۔ یہاں یوسف علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے، تو یہاں سے وہ قافلہ آیا اور قافلے نے ان کو کنویں سے اٹھایا اور لے کر یہ مصر میں آ گیا۔ یہ ادھر جو ہے نا یہ قاہرہ ہے، یہ دیکھیں نا، اور یہاں ابھی نہر سوئس کھود دی ہے، معلوم ہے نا، یہ پہلے ایک تھا، ابھی نہر سوئس کھود کس کو رکھا۔ تو یہ اسکندریہ کے قریب ایک شہر ہے، تائیس اس کا نام تھا، یہ اس وقت دارالخلافہ تھا۔ تو یہاں تک لائے ہیں، یہاں پر پھر یوسف علیہ السلام اپنی باقی زندگی میں رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔